اعزاز آپ سے شروع کرتے ہیں، بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی نے درست فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ جو خط لکھا گیا ہے اس کا کوئی عملی طور پر پاکستان کو اثر بھی ہو سکتا ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو جمہوری رائٹس ہیں یا جمہوریت ہے وہ خطرے میں ہے. اور خطرے میں کیا ہے، بلکہ آخری سانسیں لے رہی ہے. ہائبرڈ سسٹم میں ایک چل رہے ہیں ہم، بڑی مشکل سے جمہوریت سانس لے رہی ہے. جو مسائل ہیں جو الیکشن میں ہوا 2024 میں 2018 میں، آپ نے اور میں نے ہم سب نے دیکھا بھی، رپورٹ بھی کیا، یہ بالکل درست باتیں. لیکن دیکھیے عمر ایوب صاحب، میں ان کی اس لیے بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ان کا ایک پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ سے اوپر اٹھ کر آج کل ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو بڑا پیور جمہوری ہے. لیکن آپ جب پاکستان تحریک انصاف کی پوری پالیٹکس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے، اس کا مسئلہ اخلاقی ہے، کہ یہاں پر اخلاقیات کا انحطاط ہے. ویسے تو ہمارے پورے ملک میں اخلاقیات کا انحطاط ہے، لیکن میں اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے ضرور بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف تھرو آؤٹ امریکہ کو برا بھلا کہتی رہی، آئی ایم ایف کو برا بھلا کہتی رہی. آئی ایم ایف کی ٹرینچ آنی تھی پاکستان میں تو انہوں نے اپنے وزیر خزانہ، صوبائی وزیر خزانہ کو اور اپنے چیف منسٹرز کو کہا کہ دیکھیے آپ نے اسے تعاون نہیں کرنا کہ آئی ایم ایف کا جو پیسے ہیں یا ٹرینچ ہے پاکستان کو نہ مل سکے. پھر یہ امریکہ کو برا بھلا کہتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ امریکہ نے ہماری جو رجیم ہے وہ الگ کیا ہے، عمران خان صاحب کو حکومت سے الگ کیا ہے. پھر ریسنٹ پاسٹ میں اور کچھ عرصہ پہلے بھی یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو آرمی چیف کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید کرتے رہے. لیکن اب بالکل الٹا کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے وہی امریکہ جس کو کہا کرتے تھے کہ رجیم چینج ہے، وہاں سے قراردادیں منظور کرواتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ جی امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ آ جائے گا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ابھی تک تو مسائل حل نہیں ہوئے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ جو ہی ٹرمپ صاحب صدر بنیں گے تو وہ پہلا فون کریں گے اور خان صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے. ابھی تک تو وہ فون نہیں آیا. تو اب وہ امریکہ کے بارے میں بھی ان کی پالیسی بدل گئی، پھر آئی ایم ایف کے بارے میں بھی ان کی پالیسی بدل گئی، اور پھر جو آرمی چیف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بارے میں بھی پالیسی بدل گئی کہ پہلے ان کو برا بھلا کہتے تھے اب ان کو خط لکھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ تمام مسائل اپنی جگہ، لیکن ان کا اخلاقی مسئلہ بہت بڑا ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر یا کسی ایک اصول پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل آپ کی سیاسی قوتوں میں ہے، مضمر ہے. آپ کو تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ بٹھانا ہوگا. خطوط لکھ کر، چاہے وہ عدلیہ کو لکھیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لکھیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کو لکھیں، چاہے وہ امریکہ بہادر کو لکھیں، وہ مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے گھر کا ہاؤس جو ہے وہ آرڈر میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں اعزاز صاحب کہ اس کے کوئی اثرات بھی ہو سکتے ہیں یا بس ایک ہی علامتی خط ہے؟ کیا آئی ایم ایف اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے ریپریکشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف بڑا سیریس ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان وہ ملک ہے جس کو آئی ایم ایف 75-76 سالوں میں 24 کے قریب جو پروگرامز دے چکا ہے اور کوئی ایک پروگرام بھی کامیاب نہیں ہوا انفارچونیٹلی. اور اب آئی ایم ایف آپ دیکھ لیجئے کہ چیف جسٹس سے بھی، اعلیٰ عدلیہ سے وہ مل رہے ہیں، وہ مختلف اداروں کے سربراہوں سے مل رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی یا پولیٹیکل فریڈمز جو ہیں وہ بھی کوئی ان کی بھی آئیڈیل صورتحال نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سٹیج کے اوپر تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. کل کلاں ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جائے تو یہ خط نقصان دہ ثابت ضرور ہوگا. وہ کہا جا رہا ہے نا جون جولائی میں، گو کہ معاشی سبجیکٹ ہے، جون جولائی میں ایک ٹرانچ آنی ہے جو قسط ملنی ہے پاکستان کو، جائزہ مشن آنا ہے، اس کے اندر کیا کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے ان کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں،
اور وہ رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور جب وہ رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت ٹرنچ کے اجرا کے موقع پر جو صورتحال ہے اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں. اگر جون جولائی میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہوئی اور اس وقت موسم خراب ہوا, اس کا کوئی اثرات نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں لگ رہا. ارشاد بھٹی صاحب, سر صحیح کیا پی ٹی آئی نے یا نہیں صحیح کیا پی ٹی آئی نے, حاصل کیا کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی اس سے اسپیسیفکلی؟ میڈم شیخ, اس سوال پر آنے سے پہلے کہ صحیح کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے یا غلط کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, آپ نے ایک جملہ بولا کہ بین الاقوامی اٹینشن کے لیے قدم ہے, کہا جا رہا ہے کہ اچھا قدم ہے. تو اس پہ بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی صدر پاکستان پہنچ چکی ہیں, اور وہ کل صحافیوں کے ساتھ مارچ میں حصہ لے رہی ہیں پیکا کے خلاف. اب اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ عمران خان نے ان کو دعوت دی تھی, یہ دعوت دی ہے حکومت نے, اور حکومت جو پیکا بنا کے لائی ہے یہ اس کی وجہ سے آئی ہیں. دوسری بات میڈم شیخ, سوال پہ آنے سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس صاحب کو ملا, یا افریدی صاحب کو. چیف جسٹس صاحب نے انہیں بریف کیا, مجھے دکھ ہوا, تکلیف ہوئی, اور اپنی حیثیت اپنی اوقات کا پھر سے اندازہ ہوا. میڈم شیخ, گو کہ ہم نے قرضے لینے کے لیے جو شرائط رکھی تھی ان میں ایک یہ شرط بھی تھی, لیکن بہرحال میں ایز اے پاکستانی میری ایک رائے ہے کہ مجھے دکھ اور تکلیف ہوئی. اور یہاں سنتے جائیے اس سوال پہ آنے سے پہلے, چونکہ یہ ریلیونٹ ہے اسی سوال کے ساتھ. میں اب ابصار عالم صاحب کو سن رہا تھا, وہ تو یہ خبر بھی دے رہے تھے, چونکہ ابھی تک کسی نے تردید نہیں کی, لہٰذا پیکا والوں میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی ہیر پھیر ہو گیا. وہ یہ خبر دے رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس سے عمران خان کے کیسوں پر بھی بات کی, جس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو ہر بات بتانے کے پابند نہیں ہیں. میڈم شیخ, ہاں چیف جسٹس صاحب نے البتہ صحافیوں کو اس کے بعد جو وقت سے ملاقات کے بعد یہ ضرور کہا کہ عدلیہ مکمل آزاد ہے اور ججز تقرریوں اور تبادلوں میں مکمل شفافیت ہے, اور چونکہ پیکا آ چکا ہے لہٰذا چیف جسٹس کے اس اسٹیٹمنٹ پر میں رد عمل نہیں دوں گا, لیکن میرا وہی رد عمل ہے جو کئی مرتبہ دے چکا ہوں. عدلیہ آزاد ہے, مکمل آزاد ہے, اور ججز تقرریوں اور تبادلوں میں مکمل شفافیت ہے. کتنی عدلیہ آزاد ہے, مخصوص نشستوں والا کیس ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے, نہیں ملی. چلو اچھا, چیف جسٹس صاحب نے میڈم شیخ خط پہ آتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا صحافیوں کو کہ عمران خان کا خط مل چکا ہے مجھے, خط سنجیدہ نوعیت کا ہے. یہ یا افریدی صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ نہیں کہہ رہا. خط مل چکا ہے, خط سنجیدہ نوعیت کا ہے, اور اچھی بات ہے کہ عمران خان نے خط کے ساتھ یو ایس بی ڈرائیو میں ثبوت بھی بھجوائے ہیں. خط ججز کمیٹی کو بھجوا دیا ہے, لیکن خط آئینی بینچ ہی دیکھے گا ایسا لگ رہا ہے, اور وہی اس پر فیصلہ کرے گا. میڈم شیخ, اب عمران خان کے باقاعدہ خط تو نہیں, لیکن ایک اوپن نما خط تیسرا بھی خط وہ لکھ چکے ہیں آرمی چیف صاحب کو, اوپن نما خط. اور عمران خان باقاعدہ خط جو چیف جسٹس جس کی تصدیق کر رہے تھے انہیں بھی لکھ چکے ہیں, اور آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی لکھ چکے ہیں. اور یہی خط عمران خان نے اس دن اڈیالہ جیل میں عمر ایوب کو ہدایات دی کہ یہی خط آئی ایم ایف وفد کو بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے میڈم شیخ, پچھلے 3-3.5 سالوں میں جو کچھ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ ہے اس خط میں, جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ ہے اس خط میں. اور پچھلے 3-3.5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کو اس خط کے ذریعے پتہ چل رہا ہے, اس دنیا کے پوری دنیا کے سامنے ہے. لہٰذا اس خط میں کیا نئی بات ہے میڈم شیخ. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ نہ یہ آئی ایم ایف کا کام ہے, نہ ڈومین ہے, اور نہ اس خط کو دیکھ کر آئی ایم ایف نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن خط میں کوئی غلط بات نہیں, قانون کی حکمرانی میں شفافیت, چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کی بات ہو چکی ہے, اور اگر عمران خان اس پہ اپنا رد عمل دینا چاہتے ہیں تو دیں. اور آخری بات میڈم شیخ, یہ کیا کہاں سے لے آتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ, مجھے ان کو کتنے محب وطن ہیں کہ یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کا خط یا ڈوزیئر, یہ ملک دشمنی ہے. اور بھائی 26ویں آئینی ترمیم ملک دوستی ہے, پیکا قانون ملک دوستی ہے. 8 فروری 2024 کو الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ملک دوستی ہے. پتن کی رپورٹ پڑھ لیں, 64 نئے ذرائع دھاندلی کے, الیکشن سے پہلے, الیکشن والے دن اور الیکشن کے بعد. نیب ترمیم ملک دوستی ہے, الیکشن ایکٹ ترمیم ملک دوستی ہے,
مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ماننا، 4 آرڈرز ملک دوستی ہے، چادر 4 دیواری اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ملک دوستی ہے، اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا اور تحریک انصاف کے ساتھ ہوا یہ ملک دوستی ہے۔ کیوں یہ خط لکھے جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس پر بھی تو غور کریں۔ اس کو پکڑ لیتے ہیں جو کہ اقدامات حکومت کر رہی ہے ان کے جواب میں اگر لکھا گیا خط تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے لینا، کیوں لکھے جا رہے ہیں یہ بٹی صاحب معذرت آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، صرف 2 جملے، صرف 2 بٹی صاحب وقت بڑا کیوں کم ہے۔ لکھے جا رہے ہیں یہ خط؟ کیوں بات IMF تک پہنچی ہے؟ پہلے عمل دیکھیں پھر رد عمل دیکھیں، جو کچھ خط میں ہے وہ تو کچھ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جمہوریت، ووٹ کی عزت، ٹھنڈ نہیں پڑی ابھی تک۔ بٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔